بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 297 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء یہودی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ضرب في وجهه فقال له ضربني رجل من اصحابك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت؟ قال يا رسول الله فضل موسى عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من التراب فأجد موسى عليه السلام عند العرش لا أدري أكان في من صعق أم لا. رواه أحمد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے چہرے پر ضرب کے آثار تھے، مارے جانے کے آثار تھے۔ اس نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے آپ کے ایک صحابی نے مارا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق آدمی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس یہودی کو کیوں مارا چہرے پہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر آپ پر فضیلت دی تھی، اسی لیے میں نے مارا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور سب سے پہلے مٹی سے سر اٹھانے والا میں ہوں گا۔ میں اس وقت حضرت موسیٰ کو عرش کے پاس دیکھوں گا، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے یا نہیں۔ بزرگان محترم، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر سے کئی بنیادی اسباق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کامل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ فریضہ ادا کیا۔ ان کی فضیلت اور ان کے مراتب اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ہے، اور یہ ہمارے فہم اور ادراک سے بالکل بالا تر معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں مناظرانہ یا جذباتی تقابل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علمی طور پر اس حدیث کا اہم پہلو یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فرق و مراتب کا انکار نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں خود ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ بلکہ یہاں پیغمبر اصل تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ بندے کا طرز عمل محبت، احترام اور تعظیم پر قائم ہو۔ انبیاء کے تذکیرے ہوں تو وہاں محبت کے جذبات ہوں، احترام کے جذبات ہوں، تعظیم کے جذبات ہوں، جس نبی کا بھی تذکرہ ہو، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، رسالت اور نبوت سے ان کی نسبت ہے۔ جب نبیوں کے تذکرے ہو تو آپسی مقابلہ آرائی، تعصب یا تحقیر، اس قسم کی چیزیں انبیاء کے تذکرے کے درمیان میں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے مٹی سے سر اٹھانے والے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو کہا، میں انہیں عرش کے پاس دیکھوں گا، اور یہ احتمال ظاہر کیا کہ شاید وہ بے ہوش نہ ہوں۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دراصل انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور ان کے منفرد اور امتیازی مقامات کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو یہ سکھا رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور ان کے مقامات و مراتب اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ لہذا انسان کو اس بارے میں زبان اور دل کو نہایت ادب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک لطیف ادبی اور ایمانی سبق بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر ہمیشہ توقیر کے ساتھ ہو، تحقیر کے ساتھ نہ ہو، احترام کے ساتھ ہو، عظمت کے ساتھ ہو۔ ان کا مقام ہمارے ظن و گمان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر موقوف ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے نبی کی تنقیص نہیں کرنا چاہیے، یا مقابلہ آرائی تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس امت کو خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے تاکہ باہمی تعلقات میں اعتدال باقی رہے، دینی شعور قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔